اگر انڈیا سے عمرہ کے لیے آئے اور طائف کی زیارت کے لیے گئے تو عمرہ کرنا ضروری ہے؟ اگر عمرہ کیا تو کیا دم دینا ہوگا؟ عمرہ کیا یا نہ کیا؟ اگر عمرہ نہ کیا ضروری نہیں ہے، زندگی بھر ایک قاعدہ عام سمجھ لیں، زندگی میں ایک عمرہ فرض ہے، زندگی میں ایک حج فرض ہے، اس کے بعد اگر آپ مکہ آ رہے ہیں عمرے کی نیت سے نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر احرام کا باندھنا ضروری، نہ عمرہ کرنا ضروری ہے۔ 10 مرتبہ آئے جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ایک موقع ہوتا ہے سنہری، آپ اس کو ضائع نہ کیجیے، عمرہ کر لیں۔ طائف گئے، وہاں میقات سے اگر آپ آتے عمرہ کر کے تو آپ کو اجر ملتا، نہیں کیا تو کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، بے شک اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، اور اگر کر لیتے تب اچھا تھا، کیونکہ صحابہ کرام، دیکھیے میں ایک چیز بتا دوں، سبحان اللہ، ہمیں کبھی کبھی چبھتی بات تھوڑی سی کہا جاتا تھا، اسی میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں حکومت تھی، حنفی علماء کی حکومت تھی، حنفی مذہب کی حکومت تھی، شریف خاندان جو حکومت کر رہے تھے سب لوگ حنفی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کوئی شخص حدود حرم آپ جانتے ہیں چاروں طرف سے جو بنا ہوا ہے نشان، جدہ کے راستے میں آپ جاتے ہیں تو کچھ دور بعد حدود حرم سے کوئی شخص لکڑی چننے گیا، لکڑی کاٹنے گیا، گھاس جمع کرنے گیا وہاں سے جانوروں کو کھلانے کے لیے، تو حرم میں بغیر احرام کے داخل نہ ہو۔ اس حالت میں جب بھی آئے تو حرم میں احرام پہن کر کے آئے اور عمرہ کرے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ دوسرا اس پر نہیں عمل کرتے کیونکہ اس میں مشقت ہے، لڑائی کریں گے رفع الیدین وغیرہ پر کہ کیوں کر رہے ہو، اس پر نہیں لڑائی کرتے کہ کیوں تم بغیر احرام کے داخل نہیں ہوتے۔ دوسرا مسئلہ، مکے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے سخت ہیں کہ اپنا آدمی رہنے، اپنے بچوں کے رہنے کے لیے گھر بنائے، مزید بنا رہا ہے گھر تو اپنے رہنے کے علاوہ جو ہے اس کو دروازہ کھول دے، حاجی جب بھی آئیں اپنا بیٹھ کر کے حج کر کے چلے جائیں، وہ ان کا حق ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، انہوں نے اس آیت سے ہے کہ اس حرم میں سب برابر ہیں، یہاں کا رہنے والا ہو یا باہر سے آیا ہو سب برابر ہیں۔ تو اس برابری میں کہتے ہیں صرف اپنا گھر بچوں والا جو ہے وہ تم اپنا سمیٹ لو اور باقی کھول دو، دوسرے بغیر کرایہ کے دوسرے رہیں، لیکن ہمیشہ تاریخ میں حاجیوں کا خون کسی کرائے سے چوستے رہے۔ ہمارے سہولتیہ والے بہت پکے دیوبندی ہیں، لیکن وہ اتنے بڑی بڑی بلڈنگیں لے کر کے مہنگے سے مہنگا حاجیوں کو کرایہ پہ دیتے تھے۔ ہم کہیں گے کہ تم اگر امام صاحب کے اقوال پر عمل کر کے میں سچے ہو تو اس پر بھی عمل کرو، نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں نقصان ہے نا دنیاوی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے۔